नाज़रीन, इस हवाले से हम मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा परवेज मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं जी? जी परवेज साहब, आज की इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट, काफ लीग की जानिब से भी एक 5 निकाती एजेंडा हुकूमत को पेश कर दिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नवाज लीग ने भी 10 निकाती एजेंडा पेश किया था, क्या ये अब पॉलिटिकल ट्रेंड बन गया है कि एजेंडे पेश किए जाते हैं बस सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए? देखें, ये आपके इल्म में है कि ये हमने कुछ दिन पहले ये एजेंडा पेश किया था, और वो तब पेश किया था जब हमने समझा कि हुकूमत की जो हुकूमत वक्त है उसकी हुक्मरानी में बहुत नकाइस मौजूद हैं। तो हमने एक तरह उनको एक गाइडलाइन दी थी कि आप खुदाया इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप इन लाइन्स पे आए, और अगर आप देखें तो उसमें कोई जाती एजेंडा नहीं है, उसमें सारा नेशनल एजेंडा है कि मुल्क कैसे मुस्तहकम हो सकता है। आपकी मईशत आज डूब रही है, आपके पास गैस और बिजली का बंदोबस्त नहीं है, आपके पास करप्शन बेअंदाज है, तो उन चीजों को ठीक करने के लिए हमने दिया था। आज अगर किसी और पार्टी ने भी दे दिया है तो 100 बिस्मिल्लाह, मगर आप देखें जो मदर डॉक्यूमेंट है वो हमारा 10 निकाती एजेंडा है, उसी में से इन लोगों ने अपने निकाल के और फिर अपनी डिमांड पेश की है। परवेज साहब, ये फरमाइएगा, इत्तेहादी को पेश किया था ना जी, जो पंजाब में हमारे इत्तेहादी हैं, हमने जो हुकूमत है उनको पेश किया था कि आप ये देखिए, नहीं तो अदरवाइज वक्त पे आप फैसला नहीं करेंगे तो फिर हम इसको पॉलिटिकली और तरह देखेंगे पंजाब में। परवेज साहब, ये एक चीज की समझ नहीं आती है, कैसी धमाचौकड़ी है कि एमक्यूएम कहती है कि उनके मंशूर का मुआखज है 10 निकाती एजेंडा नवाज लीग का। काफ लीग जब एजेंडा बनाती है तो ऐसा लगता है कि वो एजेंडे का ट्रेंड सेट करने जा रही है। समझ में ये नहीं आता कि इस तमाम तर चपकलिश या कशमकश में उमूमी तौर पर नुकसान किसका है? देखें, इसमें अगर आप देखें तो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप देखें तो आपके सामने है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी, और आज के जो मसाइल हैं वो भी यही है। आज के जो हुक्मरानी के डिफेक्ट्स अगर उनको आप कह सकते हैं तो वो भी आज यही है जो हमने इसकी निशानदेही की है, और हमने कोई अपने लिए इसमें कोई सहूलत नहीं मांगी। परवेज साहब, ये फरमाइएगा कोई एक मसला हल हुआ? आज अवाम वही गैस की बंदिश का रोना रो रहे हैं, वही अवाम है जो किताबों में कीमतों का इजाफा जो हुआ है उसको रोना रो रहे हैं, वही अवाम है जो बिजली और गैस की लोड शेडिंग के मामलात को तरस रहे हैं, घरों में सर्दियों में किसी के पास पहनने के कपड़े नहीं है, आप एजेंडे पेश करते हैं। देखें, आपने आपको अगर ख्याल हो तो ये बिजली और गैस के लिए आप ये नहीं कह सकते कि गैस किसी के पास बिजली नहीं है, सिर्फ पंजाब के पास नहीं है, बाकी सबके पास है। हमारा यहाँ ये तकाजा है कि इसको मसावी किया जाए। आज जो गैस की तकलीफ है, जो बिजली की तकलीफ किसी एक दोस्त को है पूरे मुल्क में, तो वो एक जैसी हो, ताकि इन मुश्किलात को, तकलीफात को बांटा जाए। ये हमारा मौक़िफ़ है। हम ये तो नहीं कहते कि आप हमें पंजाब को ज्यादा बेहतर दे देंगे, हम तो पूरे पाकिस्तान में एक मसावी फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको पैदा करना चाहते हैं, इस वजह से हम ये कहते हैं। तो आज इकोनॉमी के हालात देखिए, आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड में देखा है कि बहुत सारे नकाइस निशानदेही अभी हुई है, तो ये चीजें हैं जो गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए जरूरत है। परवेज साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मामला सामने आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कितने ऐसे मामलात थे जिन पर इत्तेफाक हुआ और उन पर अमल दरामद हुआ, तो आप लोग तो एजेंडे दे रहे हैं, एजेंडे के बाद की सूरत हाल क्या होगी? क्या ये सिर्फ कलम से स्याही निकलकर सिर्फ कागजात की जीनत बनेगी या आवाम को फायदा भी होगा? देखिए, ये एजेंडा नहीं है, इस पे उन्होंने भी अपनी कमेटी बनाई है। कमेटी जिस तरह की भी है, हम उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक वक्त का एक गाइडलाइन मौजूद है, उसमें अगर अल्लाह करे इसमें मामला सुलझ जाए, नहीं सुलझेंगी तो फिर पॉलिटिकली पार्टीज को अपना फैसला करना पड़ेगा। परवेज साहब, ये फरमाइएगा, काफ लीग की जानिब से भी करप्शन की बात हुई, एक्सट्रीमिज्म के खात्मे की बात हुई, फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की बात हुई। मुझे तो कहीं से भी नजर नहीं आता कि फॉरेन पॉलिसी जो कि मुशर्रफ के दौर में थी, अब जो पॉलिसी है उसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस हो। तो तमाम तर मामलात में अपने दौरे हुकूमत में भी तो काफ लीग जब मुशर्रफ की हामी थी तो उस वक्त भी ये तमाम तर चीजें मौजूद थी जिनके बेहतरी का आज वो जो है इआदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो उनके बिहाफ पे जवाब नहीं दे सकता, मगर आपने जो कहा है मैं उसकी तायीद करता हूँ कि जो ये करप्शन उसी तरह है। ये बिजली की शॉर्टेज या गैस की शॉर्टेज की एक वजह ये भी है कि उस वक्त आपने डिमांड को देखते हुए अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया। तो ये चीजें वही मतलब कनेक्टेड हैं, और हम समझते हैं कि ये आज उन्होंने आपको जो भी एक दिया है वो एक पॉलिटिकल किस्म का बयानात दे दिए हैं,
وہ اگر اتنے سیریس ہوتے تو کافی دیر پہلے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے. اور جو آپ سکیمز دیکھ رہے ہیں اب نکل رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے انہی کے ٹائم کے سکیمز آ رہے ہیں باہر. بہت شکریہ پرویز ملک صاحب. پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کاف لیگ کا جو 5 نکاتی ایجنڈا آیا ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کی جانب سے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیے جانے کے بعد ایک پیروی کی کوشش ہے. ادروائز کوئی خاص قسم کے نکات نہیں ہے جس پر یہ کہا جا سکے کہ کچھ ڈیفرنٹ یا تضاد آتا ہے دونوں ایجنڈوں کے درمیان. لیکن سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں نقصان کس کا ہو رہا ہے. ایجنڈوں کا یہ جو پولیٹیکل ٹرینڈ چل نکلا ہے یہ صرف میڈیا میں اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی ایک کوشش ہے یا پھر واقعتاً عوام کے لیے ایک بھلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ناظرین اس حوالے سے مزید بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فخر النساء کھوکھر صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما. السلام علیکم فخر النساء صاحبہ. محترمہ آپ سے جاننا چاہیں گے آج ایک اور انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. کاف لیگ کی جانب سے 5 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کبھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف ایجنڈے دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کبھی کاف لیگ کی جانب سے آ جاتا ہے اور کبھی کوئی تیسری پارٹی جو ہے اپنے سیاسی منشور کا دعویٰ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے عوام اور قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ایجنڈے پیش کرنا اور نکات پیش کرنا ایک پولیٹیکل ٹرینڈ یا پولیٹیکل فیشن بن چکا ہے کہ آج جو صورتحال ہے اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جس طریقے سے لاشیں آ رہی ہیں بلوچستان سے اور کراچی میں کلنگ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں انرجی کا ایشو ہے, لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں اور عوام اتنا اپریسڈ ہے جس کی کوئی حد نہیں. اب ضرورت یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی اٹھے اور وہ ایجنڈا دے دے, دوسری پارٹی اٹھے وہ کوئی دوسرا ایجنڈا دے دے. جو ضرورت یہ ہے کہ بلوچستان کوئی علیحدہ تو نہیں ہے ملک, یہ تو ایک صوبہ ہے پاکستان کا اور کراچی بھی پاکستان کا ہی ایک پروونس ہے, سندھ کا حصہ ہے. تو اس صورتحال میں دیکھنا تو یہ ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم تمام پارٹیز کو میں ایک کنسنسس ہو اور تمام پارٹیز بیٹھے, سر جوڑ کر بیٹھے اور تمام جو ایشوز ہیں, جتنے بھی ایشوز اس وقت پریشان کن ہیں عوام کے لیے, اور کس طرح غربت کی ایلیمینیشن کرنی ہے, کس طریقے سے لوگوں کے جو زندگی ہے اس کا سٹائل بہتر کرنا ہے, کس طریقے سے غربت کی لکیر سے اوپر آنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جیڑی کی مسجد بنانے کا ٹائم نہیں ہے. اب وقت یہ ہے کہ تمام کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اگلے آنے والے میکسیمم 25 سالوں کے لیے اور منیمم 10 سالوں کا ایک ایجنڈا دے, ایک ایجنڈا بنائیں جس کے اوپر ساری پارٹیز مشترکہ طور پر ایک لائن آف ایکشن اور لائحہ عمل تیار کریں اور عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے اس کی سولوشن دیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کل کسی اور پارٹی کی حکومت ہو سکتی ہے, تو کل پھر ایجنڈے لے کر آ جائیں گے. نہیں بھائی, اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کریں اور لوگوں کے مسائل کا حل, اور جس گمبھیر سچویشن سے آج ہم جس گمبھیر سچویشن میں پاکستان ہمارا گھرا ہوا ہے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے ہمیں ایک 10 سالہ منصوبہ دینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. فخر النساء صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ کاف لیگ کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کا موقف یہی ہے کہ تمام تر صورتحال کے باوجود جس طرح کا بھی ایجنڈا یا نکات پیش کیے جا رہے ہیں یہ صرف حکومت پر پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پریشر حکومت کا پریشر نہیں ہے, حکومت کی بھی تو ذمہ داری, حکومت کی ذمہ داری من حیث القوم یہی ہے کہ پاکستان کی سالمیت قائم رہے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ جس قدر جلد حل ہو سکے, اور جس طریقے سے ہمارے ہر شعبے میں ایک طرح سے ہم نے
کرپشن کو اپنا لیا ہے، اور اب گلوبل کمیونٹی میں پاکستان جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے پہلے کبھی بھی ایسی بات نہیں تھی. اب اس کو ختم کرنے کے لیے ایک لائن آف ایکشن کی ضرورت ہے، اور اس لائن آف ایکشن پر تمام پارٹیوں کی کنسنسس کی ضرورت ہے. فخر النساء صاحبہ یہ فرمائیے گا، یہ لائن آف ایکشن کون لے گا؟ جمہوری حکومت پیپلز پارٹی کا دور ہے کہ یہ سب پارٹیاں مل کر بیٹھیں اور 10 سال کا منصوبہ دیں، منیمم 10 سال کا منصوبہ دیں، اور منیمم 10 سال کے منصوبے کے اوپر دینے کے بعد اور اس پر پریشر ہو کہ یہ جو ہم نے منصوبہ دیا ہے، جو ایک یونینیمس منصوبہ ہے، کنسنسس سے آیا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. بہت شکریہ فخر النساء کھوکھر صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایک 10 سالہ یا 25 سالہ ایجنڈے پر کام کرنا چاہیے. ایک اور ایجنڈے کی بات، صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایجنڈوں کی حد تک باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن عوام کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں. خود فخر النساء صاحبہ نے اس چیز کو جو ہے ایڈمٹ کیا کہ کرپشن کی جو صورتحال ہے، پاکستان کا نام گلوبلائزڈ لیول پر لیا جا رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہی کے وفاقی وزیر مذہبی امور پکڑے جاتے ہیں کرپشن کے معاملے میں، اور آج کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اسی دور میں ہی کرپشن کے معاملات سامنے آتے ہیں. جتنے دور پیپلز پارٹی کے گزرے ہیں ان میں بھی ان کی حکومتوں کا جو خاتمہ ہوا وہ کرپشن کے معاملات کے زیر اثر ہی ہوا. سوچنے کی بات صرف اتنی ہے کہ آج کا ایک عام شخص، ایک عام آدمی، اور وہ شخص جو کہ روزانہ کی بنیاد پر اجرت کماتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جو گیس کی بندش کا شکار ہے، جو تمام تر وہ معاملات جس کے لیے وہ فیسلٹیز کا جو ہے خواہاں ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے، مستحق ہے، اور سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، اعلیٰ عہدیداران کی جانب سے، حکمرانوں کی جانب سے اور ذمہ داران کی جانب سے اس کے تمام تر معاملات کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جائے تو کم از کم اس کو اتنا کمپنسیٹ کیا جائے، اس کو اتنا جو ہے دیا جائے جس سے وہ اپنے معاملات کو صحیح طرح سے چلا سکے. لیکن آج بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران صرف اپنی جماعتوں کے منشور اور ان کے ذاتی ایجنڈوں کے جو معاملات ہیں ان کو شہ سرخیوں کی زینت بناتے ہوئے حکومت پر پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت پر پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جانے یہ پریشر کیسا ہے کہ وہ عوام کے لیے ہے یا صرف ان کے ذاتی مفادات کے لیے. ناظرین، آج کے اس پروگرام جائزہ میں ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کاف لیگ کے حالیہ اس ایجنڈے کی جس کی توثیق خود انہی کے رہنما دلاور عباس نے ان الفاظ میں کر دی ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جاری کردہ ایجنڈے کا ایک کنسائز نسخہ ہے. ناظرین، آج کے پروگرام جائزہ میں فی الحال اتنا ہی. کل حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام جائزہ.